بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء، آج کی اس ویڈیو میں ہم مطالعہ پاکستان برائے کلاس نہم میں سے باب نمبر 2 کا ایک اہم موضوع قیام پاکستان کے بعد پیش آنے والی ابتدائی مشکلات کا جائزہ لیں گے۔ تو آئیے بڑھتے ہیں اپنے موضوع کی طرف۔ 712 عیسوی محمد بن قاسم کی فتح سے لے کر 1857 کی جنگ آزادی تک مسلمانوں کا اقتدار جو ہے وہ بر صغیر کے اوپر قائم رہا، اور اس 1000 سال کی حکومت کے بعد آخر کار بر صغیر کے اوپر برطانیہ جو ہے وہ قابض آیا۔ اس کے بعد مسلمانوں کو دوبارہ آزادی حاصل کرنے کے لیے 1857 سے لے کر 14 اگست 1947 تک ایک طویل عرصے کے اندر مختلف قسم کے مراحل کے اندر جو ہے وہ جدوجہد کرنا پڑی، جس کے بعد آخر کار مسلمان قائدین اور مسلم عوام کی قربانیوں کے سلسلے میں پاکستان 14 اگست 1947 کو معرض وجود میں آیا۔ لیکن قیام پاکستان کے آغاز ہی میں اسے ایسی مشکلات اور مسائل کا سامنا کرنا پڑا جو ایک نوزائیدہ مملکت کے لیے انتہائی اہمیت کی حامل ہیں۔ پاکستان کی قیادت اور عوام نے ان مسائل پر کیسے قابو پایا اور یہ کس قسم کے مسائل تھے، آئیے تفصیل کے ساتھ دیکھتے ہیں۔ قیام پاکستان کے اعلان کے بعد دونوں ممالک کی سرحدوں کا تعین کرنے کے لیے وائسرائے نے 30 جون 1947 کو پنجاب اور بنگال میں حد بندی کمیشن مقرر کیے۔ ایک انگریز قانون دان مسٹر ریڈکلف کو دونوں کمیشنز کا چیئرمین مقرر کیا گیا۔ اختلافات کی صورت میں اسے ثالثی فیصلہ کرنے کا بھی اختیار دیا گیا۔ اس کمیشن نے جو فیصلہ کیا اسے ریڈ کلف ایوارڈ کہتے ہیں۔ ریڈ کلف ایوارڈ میں سرحدوں کے بارے میں جو اعلان کیا گیا تھا وہ انصاف کے تقاضوں کو پورا نہیں کرتا تھا۔ آخری وائسرائے ہند لارڈ ماؤنٹ بیٹن اور ریڈ کلف نے کانگریس نوازی اور ہندوستان دوستی کا پورا خیال رکھا۔ پاکستان سے ملے ہوئے مسلم اکثریتی علاقے بھارت کے حوالے کر دیے گئے۔ گرداسپور کا مسلم علاقہ بھارت کو دے کر کشمیر تک اس کی رسائی کو ممکن بنایا گیا۔ اس طرح مسئلہ کشمیر پیدا ہوا جو آج تک حل طلب ہے۔ دوسرا اہم مسئلہ جو پاکستان کو ابتدائی سے برداشت کرنا پڑا وہ مہاجرین کی آباد کاری ہے۔ آزادی ہند اور قیام پاکستان کے وقت کہیں بھی یہ بات طے نہ تھی کہ پاکستان کے ہندو بھارت جائیں گے اور بھارت کے مسلمان پاکستان چلے جائیں گے۔ بات تو یہ تھی کہ مسلم اکثریت کے علاقے پاکستان کو مل جائیں گے اور جن میں اقلیتیں اپنی پوری آزادی کے ساتھ سبز پرچم تلے رہ سکیں گی۔ ہندو مسلم فسادات نے ایک نئی مملکت میں جو مسائل پیدا کیے ان میں مزید اضافہ ہوا۔ بھارت میں پرامن آباد مسلمان بستیاں جلا کر راکھ کر دی گئیں، قتل و غارت کا بازار گرم کیا گیا اور زبردستی مسلمانوں کو پاکستان کی طرف ہجرت پر مجبور کیا گیا۔ بھارت میں پرامن آباد مسلم آبادیوں کو جلا کر راکھ کر دیا گیا، قتل و غارت کا بازار گرم کیا گیا اور زبردستی مسلمانوں کو پاکستان ہجرت کرنے پر مجبور کیا گیا۔ یہ مہاجرین اس حال میں پاکستان آئے کہ نئی مملکت کو ان کی بحالی اور آباد کاری میں خاصی دشواریوں کا سامنا کرنا پڑا۔ یہ بے حال لاکھوں لوگ بہت سی مشکلات برداشت کر کے پاکستان آئے۔ مہاجرین میں زخمی اور بیمار بھی تھے جن کو مہاجر کیمپوں میں رکھا گیا جہاں ہیضے کی وبا پھوٹ پڑی۔ علاج معالجے کی ناکافی سہولتوں کی وجہ سے بہت سے لوگ اللہ کو پیارے ہو گئے۔ اگرچہ یہ نئی مملکت کے لیے ایک زبردست آزمائش تھی مگر مسلمانوں نے دل کھول کر اپنے مہاجرین بھائیوں کی امداد کی، انہیں کھانا اور لباس مہیا کیا اور آخر کار یہ مشکل وقت بھی گزر گیا۔ دیگر مشکلات میں انتظامی مشکلات ایک اہم مسئلہ تھا جس کو ایک نوزائیدہ مملکت یعنی پاکستان کو برداشت کرنا پڑا۔ قیام پاکستان کے وقت کراچی کو پاکستان کا دارالحکومت بنایا گیا۔ مرکزی دفاتر کے لیے گورنر ہاؤس اور سیکریٹریٹ کی عمارتیں خالی کرائی گئیں مگر گنجائش کم تھی، اس لیے شہر کے مختلف حصوں میں عارضی دفاتر قائم کیے گئے، حتیٰ کہ وزیر بھی بنیادی دفتری سہولتوں سے محروم تھے۔ نظم و نسق کا یہ ڈھانچہ اس لیے تباہ حال تھا کہ ماہر اور تجربہ کار عملہ موجود نہ تھا۔
سول سروس کے کل 81 مسلمان افسر پاکستان کے حصے میں آئے، جن میں سے زیادہ تر کو اعلیٰ عہدوں کا تجربہ ہی حاصل نہ تھا۔ مرکزی حکومت کا ریکارڈ اور ساز و سامان اس لیے کراچی نہ پہنچ سکا کہ ہندوؤں نے اور سکھوں نے ریل کی وہ پٹڑیاں ہی اکھاڑ دیں جن پر چل کر ریل گاڑی کو پاکستان پہنچنا تھا۔ بھارتی فضائی کمپنیوں نے مسلمانوں کو جہاز کرائے پر دینے سے انکار کر دیا، جو سرکاری ملازمین کو کسی طرح پاکستان پہنچا سکتے تھے۔ ان کے لیے رہائش کا کوئی بندوبست نہ تھا، مگر ان لوگوں نے ہمت نہ ہاری اور اپنی تمام تر انتظامی صلاحیتیں قوم کے لیے وقف کر دیں اور پاکستان کو مضبوط اور مستحکم بنیادوں پر لا کھڑا کیا۔ دیگر مشکلات میں معاشی مشکلات ایک اہم مسئلہ تھا۔ قیام پاکستان کے وقت پاکستان کو کئی معاشی مسائل کا بھی سامنا کرنا پڑا۔ آزادی کے وقت پاکستان کے زیادہ تر علاقے پسماندہ تھے، نقل و حمل اور مواصلات کی سہولتیں ناکافی تھیں۔ انگریزوں اور ہندوؤں نے جان بوجھ کر مسلم آبادی والے علاقوں کو پسماندہ رکھا تھا۔ یہاں سے وہ اپنی فوج کے لیے جوان تو بھرتی کر کے لے جاتے تھے، مگر یہاں کے کارخانے اور ملیں لگانے کی ضرورت محسوس نہ کرتے تھے۔ اس بدنیتی کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ دنیا کی 75% پٹسن صرف مشرقی بنگال میں پیدا ہوتی تھی، مگر پٹسن کے سارے کارخانے مغربی بنگال میں لگائے گئے اور اس پر مکمل کنٹرول ہندوؤں کا تھا۔ تقسیم کے وقت متحدہ ہندوستان میں کپڑے کے 394 کارخانے تھے، مگر پاکستان کے حصے میں صرف 14 کارخانے آئے۔ بینکوں کی کل شاخیں 487 تھیں، مگر پاکستان کے حصے میں صرف 69 آئیں۔ ان کا بھی سارا سرمایہ ہندو اپنے ساتھ لے گئے۔ دراصل کانگریس کی سازش یہ تھی کہ جب پاکستان اقتصادی طور پر تباہ ہو جائے گا تو یہ ملک چل نہ سکے گا۔ بھارتی حکمرانوں نے پاکستان اور بھارت میں اثاثوں کی مناسب تقسیم میں بھی ناانصافی سے کام لیا۔ وہ ہیلوں بہانوں سے پاکستان کو اس کا جائز حصہ دینے سے بھی انکار کرتے رہے۔ انہوں نے پاکستان کی معیشت کو تباہ کرنے کے لیے ہر ممکن حربہ استعمال کیا اور پاکستان کے اثاثے روک لیے۔ فوجی اثاثوں کی تقسیم کی باری آئی تو اس کے اندر بھی ناانصافی کی گئی۔ حکومت برطانیہ نے یہ طے کیا کہ 3 جون 1947 کے منصوبے کے مطابق بھارت اور پاکستان میں تمام فوجی اثاثے 64 اور 36% کے تناسب سے تقسیم کیے جائیں گے۔ متحدہ بھارت میں اسلحے کے 16 کارخانے بنانے والی فیکٹریاں کام کر رہی تھیں، اور ان میں سے ایک بھی ایسی نہیں تھی جسے پاکستان کو ملنے والے علاقوں میں بنایا گیا تھا۔ بھارتی حکومت اسلحہ بنانے والی فیکٹریاں تو کیا، اس کی مشینری کا ایک پرزہ بھی پاکستان کو دینے پر آمادہ نہ تھی۔ کافی تکرار کے بعد یہ طے پایا کہ اسلحہ بنانے والی فیکٹریوں کے حوالے سے پاکستان کو 60 ملین روپے دیے جائیں گے تاکہ وہ اپنی اسلحہ بنانے والی فیکٹری قائم کر سکے۔ عام فوجی اثاثوں کی تقسیم کا جو فارمولہ بنایا گیا، حکومت ہند نے اسے بھی مسترد کر دیا، جس سے حالات مزید پیچیدہ ہو گئے۔ یوں پاکستان کو اپنے جائز حصے سے بھی محروم کر دیا گیا۔ زرعی مشکلات بھی دوسری طرف ایک الگ مسئلہ جو ہے وہ قائم کیے ہوئے تھی۔ پاکستان بنیادی طور پر ایک زرعی ملک ہے جہاں نہری آبپاشی کے بغیر زراعت ممکن نہیں۔ تقسیم ہند کے وقت دریاؤں اور نہروں پر اہم ہیڈ ورکس بھی بھارت کو دے دیے گئے، جس کے نتیجے میں ہماری نہروں کا کنٹرول بھارت کے پاس چلا گیا۔ پاکستان کو غیر مستحکم کرنے کے لیے بھارت نے فیروز پور اور مادھو پور ہیڈ ورک سے پاکستان کو پانی کی فراہمی اپریل 1948 کے اندر روک دی۔ اس چال کا مقصد پاکستان کے زرعی علاقے کو بنجر کرنا اور پاکستان کو معاشی طور پر غیر مستحکم کرنا تھا۔ چنانچہ 1960 کے اندر سندھ طاس معاہدے کی صورت میں دونوں ممالک کے درمیان پانی کی تقسیم کا مسئلہ حل ہوا۔ 3 دریا راوی، ستلج اور بیاس بھارت کو، جبکہ دوسرے 3 دریا سندھ، جہلم اور چناب پاکستان کو دے دیے گئے۔ اس کے ساتھ ساتھ سیاسی مشکلات میں بھی بہت سی ایسی مشکلات تھیں جو پاکستان کو فیس کرنا پڑی۔ قیام پاکستان کے وقت پاکستان کو کئی سیاسی مسائل کا سامنا کرنا پڑا۔ آزادی کے وقت کئی آزاد شاہی ریاستوں نے پاکستان کے ساتھ الحاق کا اعلان کیا، جن میں ریاست مناوادر، دیر، سوات، جوناگڑھ وغیرہ شامل تھیں۔ بھارت کو ان ریاستوں کے الحاق کا اعلان پسند نہ آیا
اور اس نے جوناگڑھ پر 9 نومبر 1947 کو قبضہ کر لیا۔ اسی طرح ریاست کشمیر پر بھی بھارت نے 1947 کے آخر میں قبضہ کیا۔ اس کے بعد قائد اعظم کی وفات پر جب قوم غم میں نڈھال تھی تو بھارت نے 17 ستمبر 1948 کو حیدرآباد پر بھی قبضہ کر لیا۔ اس طرح قدم قدم پر بھارت نے پاکستان کے استحکام کے خلاف سازشیں رچیں۔ کشمیری عوام پاکستان سے الگ کرنا چاہتے تھے۔ اسی گفتگو کی کیفیت میں ریاست میں تحریک آزادی نے زور پکڑا اور آزاد کشمیر کا علاقہ پاکستان میں شامل ہو گیا۔ اس کے علاوہ لاتعداد چھوٹی بڑی ایسی مشکلات تھیں جس سے ایک نوزائیدہ مملکت خداداد پاکستان کو نبرد آزما ہونا پڑا، لیکن ان تمام مشکلات سے نبرد آزما ہوتے ہوئے آخر کار پاکستان نے اپنے آپ کو مستحکم بھی کیا۔